اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے باعث ہی ہم مسلمان اس قابل ہیں کہ ہم نے اپنے فوت شدگان جو ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے باعث کی کہ ہم نے اپنے فوت شدگان جو ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے۔ دین اسلام اتنا بہترین دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے کہ ہمارا ایک دن کا بچہ یا چند لمحات کا وہ بچہ جس کا سانس ثابت ہو جائے کہ یہ ڈلیوری کے بعد اس نے سانس لیا ہے، ہم اس کو کفناتے بھی ہیں، اس کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں، اس کو دفناتے بھی ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور ہمارا اگر بھی 80 سال کا فوت ہو جائے، یہ سارا پروسیس اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اسلام نے کتنی تکریم رکھی انسانیت کی، اتنا بہترین دین ہے کہ جو بچہ اس دنیا کے اندر آیا چند لمحے کا تھا، اس کے کان میں اذان نہیں پڑے گی، کسی نے دائی سے پوچھ لیا اس نے سانس لیا تو اس نے کہا ہاں اس نے 2-3 دفعہ سانس لیا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں، کرائیں جنازہ اس کا، کفنائیں، سارے معاملات کرتے ہیں۔ اب تو یہ ساری تعلیمات کہاں سے آئیں؟ سیرت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ یہ سارا پروسیس کرنے سے آپ جو زندہ ہیں ان کو بھی فوائد ہیں اور جو فوت شدگان ہیں ان کو بھی فوائد ہیں۔ سو یہ کنسپٹ ہمارا اپنا خود ساختہ نہیں ہے، اور یہ تصورات آئے کہاں سے؟ یہ آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت پیارے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے اندر چلے گئے اور جا کر عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، یہ فرمائیے والدہ کے اصالِ ثواب کے لیے کیا کروں؟ اب یہاں پر ایک سوال ہے، صحابی رسول کا یہ عقیدہ آلریڈی تھا نا کہ میں تو عمل پوچھنے جا رہا ہوں، اصالِ ثواب کو تو وہ پہلے ہی مانتے تھے۔ اگر یہ پتا ہوتا کہ میرے عمل سے میری والدہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر کیوں گئے؟ پھر سوال کیوں کیا؟ یعنی عقیدہ پہلے ہی یہ تھا کہ اصالِ ثواب کا عمل کرنے سے میری والدہ کو فائدہ پہنچے گا، اس لیے جا کر عمل پوچھا۔ جب عمل پوچھنے کے لیے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ ساتھ تیری والدہ فوت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے وہ مر کے مٹی ہو گئی، اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، کچھ بھی نہ کرنا بس ختم، یہ نہیں فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے صحابی کا سوال سننے کے بعد عمل جو ہے وہ عطا فرمایا کہ یہ کام کرو۔ اگر عمل کا فائدہ نہ پہنچنا ہوتا، نہ صحابی سوال کرتا، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی عمل تعلیم فرماتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنواں کھدواؤ۔ بھئی کنواں ہی کیوں کھدوایا؟ چونکہ وہاں کی سوشل ضرورت پانی تھا، اس سوسائٹی کے اندر پانی کی کمی تھی، فرمایا یہ کرو، تو اس کی تعلیم فرمائی، انہوں نے کنواں کھدوا دیا۔ اب جب کنواں کھدوایا تو کنواں کھدوانے کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے اندر عرض کیا آقا کنواں کھدوا دیا ہے تو لجپالی فرمائیے نظر آئیے، اس کا افتتاح تو کیجئے۔ دیکھیں نا، آپ کاروبار شروع کرتے ہیں، اپنے استادوں کو بلائیں گے، مسجد کے قاری صاحب کو، خطیب صاحب کو، اپنے پیر صاحب کو، والدین کو، کسی نہ کسی ہستی کو بلاتے ہیں نا حصول برکت کے لیے۔ تو یہ دیکھیں صحابی رسول کا عقیدہ اپنی نسبت کی بابت کتنا خوبصورت ہے۔ عرض کیا آقا آئیے نا ذرا اس کا افتتاح بھی کیجئے، کنواں تیار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور کنویں کا جو افتتاح فرمایا، آپ نے سنا ہوا ہے، بڑا کمال انداز۔ اب بڑی سمپل سی بات ہے سمجھنے کے لیے، ایک گلاس پانی ہو، ٹھیک ہے، اس پانی کے اندر، ایک گلاس پانی کے اندر کوئی بندہ تھوک ڈال دے تو بندہ کوئی اس پانی کو پیے گا؟ اور اگر کہیں پر کوئی ڈرم پڑا ہو، کوئی کولر پڑا ہو تو اس کے اندر کوئی بندہ سامنے سے تھوک ڈال دے کو پیے گا؟ بلکہ اس کو ڈانٹیں گے، یار آپ کا کیا لائف سٹائل ہے، کہاں زندگی بسر کرتے ہو، آپ کو ایٹیکیٹ کا ہی نہیں پتا، آپ کو آداب زندگی نہیں آتے، کہیں سیکھ لینا تھا، لوگوں میں بیٹھنا تھا،
کیا تربیت ہوئی ہے اپنی، کہاں زندگی گزارتے رہے، یہی کہیں گے، کوئی بھی نہیں پیے گا، نفرت کریں گے، ایسا ہی ہے۔ لیکن کنویں کے اوپر جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں کا جو افتتاح فرمایا وہ کیسے فرمایا؟ اپنا لعاب دہن مبارک، تھوک مبارک اس میں ڈالا۔ یہ کنواں کس کا ہے؟ کنواں ہے ایصال ثواب کا، اور افتتاح کر رہے ہیں محبوب خدا، اور انداز کیا ہے؟ اس کے اندر تھوک مبارک ڈال دیا۔ جب تھوک مبارک ڈالا تو یہ کنواں کا پانی ہو گیا متبرک، جسے ہم کہتے ہیں تھوڑا تبرک تو دو، یہ ابھی آپ کھائیں گے نا، تبرک میلاد ہوگا یہ، ٹھیک ہے؟ کھانا سبھی لوگ کھاتے ہیں گھر میں بیٹھ کر، صبح کھایا، دوپہر کو، سارا دن کھاتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو ہوگا یہ نسبت میلاد کا ہوگا، اس لیے یہ تبرک ہے۔ وہ جو تھوک مبارک ڈالا نا، تو وہ جو کنواں ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے جو حاجی جائیں، جو بھی جائیں، رغبت کے ساتھ پانی پیئیں گے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا افتتاح لعاب دہن مبارک ڈال کے کیا ہوا ہے، اور جو اس سے ہوا، اب کوئی کنڈیشن پوری دنیا سے مجھے لا کر دکھا دیں کہ چونکہ یہ ایصال ثواب کا کنواں تھا، اس لیے یہاں پر تخصیص تھی کہ ابوبکر صدیق وہ بڑے صاحب ثروت ہیں، وہ یہاں سے پانی نہیں پئیں گے، ٹھیک ہے جی، یا عمر فاروق یا سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی پر کوئی کنڈیشن لگی، بین لگا کہ آپ نہ پیو، یہ غریبوں کے لیے ہے؟ سو یہ بھی بین لفٹ کر دیا، اٹھا دیا بین، کہ سب کے لیے ہے جو چاہے، کیونکہ یہ تبرک ہے۔ تو دوستان جی وکال، یہ بنیادی طور پر تصور ہے ایصال ثواب کا، یہ جو ہم محفل میلاد کر رہے ہیں، اس کا براہ راست فائدہ ہمارے فوت شدگان کو ہوگا، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔